بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں لڑکیوں کی پیدائش پر پابندی تھی، جب لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور بیٹیوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ گھر والوں کے ایسے امتیازی سلوک کے باعث وہ احساس کمتری کا شکار اور کمزور ذہن ہو گئی۔ سارے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے مگر وہ ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ چونکہ گھر والے سمینا کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پاتے تھے، لہذا اس کو ڈانٹ دھتکار ملتی، جبکہ وہ بھی ان کی بات سمجھنے کی بجائے رونا شروع کر دیتی۔ اس کی ایسی حالت تھی کہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بھی خوف زدہ ہو جاتی۔ وہ ان کے ساتھ گھر سے باہر جا کر بھی کھیل نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالا تو قلم اور کاغذ سے ناطہ جوڑ لیا۔ وہ اب ہر وقت کاغذ پر لکیریں کھینچتی اور پھر ان لکیروں میں خود بخود جان پڑنے لگی۔ یہ بے معنی آڑی ترچھی لکیریں یوں جاندار ہو گئیں کہ اس نے باقاعدہ تصویریں بنانی شروع کر دی۔ ہاتھ میں کمال کی صفائی تھی۔ یہ خدا داد صلاحیت تھی کہ اس ہنر مندی کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا وہ پدیشی آرٹسٹ تھی۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی جس کا نام ماریا تھا، اور وہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ ہر وقت گھر میں بیٹھ کر فلم دیکھتی تھی اور الٹے سیدھے کام کرتی تھی۔ چونکہ ماریا کی فیملی پڑھی لکھی اور زندہ دل تھی، لہذا اس کو کھلا ہوا ماحول میسر تھا اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ سمینا جس قدر بزدل تھی، ماریا اتنی ہی دلیر تھی۔ سمینا رشک کرتی تھی کہ ماریا کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ ان دنوں میں سمینا اور ماریا ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ ہم اکثر اسکول کا کام بھی اکٹھے بیٹھ کر کرتے تھے۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ سمینا کو رہنمائی اور اعتماد کی ضرورت ہے، کیونکہ ماریا جیسی تھی ویسی ہی نظر آتی تھی، مگر سمینا اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ تھی۔ اندر سے کچھ اور تھی۔ اس کے اندر باغیانہ پن جنم لے چکا تھا۔ مثلاً اب ایسا کام بڑے شوق سے کرتی جس سے دوسرے اسے روکتے۔ بظاہر خاموش تھی لیکن دل میں طوفان چھپائے پھرتی تھی، اور جب اس کو غصہ آتا تو وہ قلم کاغذ اٹھا لیتی اور بے شمار بے معنی لکیریں کھینچنے لگتی۔ مکمل تصویر وہ اس وقت بناتی تھی جب مکمل طور پر شانت ہوتی تھی۔ جلد ہی میں نے نوٹ کر لیا کہ سمینا کو سیر کا بہت شوق ہے۔ ابھی ایک روز اس کی ماں سے بات کر کے اجازت لے لی کہ ہم ساتھ والے باغ میں سیر کے لیے جایا کریں گے۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے اجازت دی، اس شرط پر کہ گھر کی ملازمہ کو بھی ساتھ لے جایا کرو۔ میں نے کہا کہ منظور ہے۔ بھلا اسے ساتھ لے جانے میں کیا قباحت تھی؟ یوں ہم روز باغ کی سیر کو جانے لگے، جس سے سمینا کے مزاج پر بہت اچھا اثر پڑتا۔ اس تھوڑی سی آزادی کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سمینا کے مزاج میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ وہ ہنس مکھ اور خوش مزاج ہو گئی، باتیں کرنے لگی اور اسکول میں کلاس فیلو لڑکیوں سے دوستانہ انداز میں ملنے لگی۔ وہ اپنے اندر کے خوف سے نکلنے کی سعی کر رہی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ میری بدولت ممکن ہوا ہے۔ اگر میں اس کو سمجھ کر ساتھ نہ دیتی تو وہ اپنے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ جب میں اس کی پتائی بنائی ہوئی تصویریں دیکھتی تو اش اش کر اٹھتی۔ جی چاہتا کہ یہ کسی آرٹس اسکول میں باقاعدہ داخلہ لے لے، تاکہ اس کے اندر کا فنکار جلا پا سکے اور اس کا فن لازوال ہو جائے۔ لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اس کا گھرانہ اس قدر آزاد خیال نہ تھا کہ اس کے اندر کی صلاحیت کو وہ اعتراف کرتے یا سمینا کے فن کو تسلیم کرتے۔ وہ تو اس کی مخالفت پر ہمہ وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ ماں اور باپ بھائی سبھی کہا کرتے تھے کہ جانے کیوں نکمی لڑکی ہمارے گھر پیدا ہو گئی ہے، کام کی نہ کاج کی، اسکول میں اس کا کوئی مقام نہیں۔
کبھی پوزیشن نہیں لے سکتی۔ اتنے کم نمبر لاتی ہے، بس مر مر کر پاس ہو جاتی ہے۔ ساتھ اس کو یہ دھمکی بھی ملتی کہ جس سال تم پاس نہ ہوئی ہم تم کو اسکول سے اٹھا لیں گے۔ 9ویں کا رزلٹ آیا تو سمینا کے بہت کم نمبر تھے، مشکل سے پاس ہوئی تھی۔ تبھی اس کی امی نے کہا کہ تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو، گھر کے کام میں بھی دلچسپی نہیں لیتی، سارا دن فضول کام کرتی رہتی ہو۔ تصویریں بنانا کون سی اچھی بات ہے؟ ایسے فضول کام سے تو بہتر ہے کہ کچھ دیر دل لگا کر پڑھ لیا کرو۔ آگے میٹرک کا امتحان دینا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم کم از کم BA تو کر لو، لیکن لگتا یہی ہے کہ میٹرک بھی بمشکل پاس کر پاؤ گی۔ ماں کی ایسی باتیں سیاہ درجہ غم زدہ کر دیا کرتی، گرچہ وہ بظاہر صحیح بات کرتی تھی، تاہم یہ رویوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا رویہ درست ہو تو سخت بات بھی بری نہیں لگتی، اگر لہجہ کڑوا ہو تو اچھی بات بھی تیر بن کر دل کو گھائل کر دیا کرتی ہے۔ جب تک انسان کو خود اپنے زیاں کا احساس نہ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی سمینا کے ساتھ ہوا۔ اس کی کزن ناز جو عمر میں 2 سال اس سے بڑی تھی، اس سے بھی ہم لوگوں کے ساتھ داخلہ دلوا دیا گیا۔ یہ بڑی تیز ترار لڑکی تھی، آتے ہی ہلچل مچا دی اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سمینا خاموش طبع تھی، وہ شوخ لڑکیوں کو پسند نہ کرتی، ان کے ساتھ بے چینی محسوس کرتی، لیکن یہاں تک بھی قابل برداشت تھا کہ انہی دنوں ایک لڑکا اس کی زندگی میں آیا۔ نہال نام تھا، اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور لندن سے پڑھ کر آیا تھا۔ وہ اور اس کے والدین سمینا کے گھر ملنے آئے تو ناز بھی انہی دنوں اپنے والدہ کے ہمراہ ان سے ملی اور اسے نہال اچھا لگا، مگر نہال نے خاموش اور سنجیدہ قسم کی سمینا کو پسند کیا۔ پھر جب اس کی بنائی ہوئی تصاویر دیکھی تو بہت متاثر ہوا، کہنے لگا اگر یہ لڑکی لندن میں ہوتی تو اس کے فن کے پرستار اس کو آسمان پر پہنچا دیتے۔ یہ تو کمال کی آرٹسٹ ہے، میں ضرور اس کو لندن لے جاؤں گا۔ ممانی کو بھی وہ بھلی لگی اور اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ سمینا کے والدین بہت خوش تھے کہ بیٹی کی قسمت کھل گئی، تاہم جب ماموں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو رزلٹ کار بے نمبر انتہائی کم تھے۔ وہ بولے اگر باصلاحیت ہوتی تو اچھے نمبر لاتی، یہ کبھی زندگی میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح سمینا کے دل پر لگے۔ اب احساس ہوا کہ اس نے محنت سے کام کیوں نہ لیا، اچھے نمبر کیوں نہ لیے۔ اگر محنت کرتی تو لا سکتی تھی، لیکن پڑھائی میں کبھی خاطر خواہ دلچسپی لی ہی نہ ہوتی۔ ناز بہت ہونہار طالبہ تھی، عمر میں بھی 2 سال آگے تھی۔ اس کا رزلٹ ہمیشہ شاندار رہتا تھا۔ وہ بھی نہال کے پھوپھی کی بیٹی تھی، بس انہوں نے نالائق جان کر سمینا کا رشتہ چھوڑ کر ناز کو منتخب کر لیا۔ وہ نہ صرف چربے زبان تھی بلکہ شوق و شنگ اس قدر تھی کہ کوئی اسے نظر انداز کر ہی نہ سکتا تھا۔ یہ خوبی اسے راس آ گئی، جبکہ سمینا کی خاموش طبیعت 4 دنوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس کا خواب چھین لیا گیا۔ نہاد کے والدین اپنے بیٹے کی منگنی ناز سے کر کے چلے گئے۔ سمینا نے ناز سے بات کرنی چھوڑ دی تو ایک دن ناز نے کہا مجھ سے کیوں روٹھتی ہو؟ اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرو، اگر پڑھنا ہے تو دل لگا کر پڑھو، ورنہ پڑھائی چھوڑ دو۔ کیوں ماں باپ کا پیسہ ضائع کر رہی ہو اور اپنی عمر کا بھی ضیاع کر رہی ہو؟ یہ الفاظ بھی خنجر کی نوک بن کر اس کے دل پہ لگے۔ وہ بہت روئی۔ تبھی میں نے سمجھایا سمینا سبھی لوگ غلط نہیں ہوتے، تم اپنا رویہ تبدیل کرو، اور سب کہتے ہیں کہ پڑھائی پر توجہ دو، وہ غلط تو نہیں کہتے۔ میری باتوں کا اس نے گہرا اثر لیا۔
اصل میں اپنے رد ہونے کا اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ تبھی سب کچھ بھلا کر اس نے سنجیدگی سے پڑھائی پر توجہ دینا شروع کی، دن رات پڑھتی اور خود کو کورس کی کتابوں میں گم کر دیا۔ کوئی اگر اس کی طرح محنت کرے تو آخر کامیاب تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور وہ پوزیشن لینے لگی۔ یہ بہت حیران کرنے والی بات تھی۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ جو لڑکی مر مر کر پاس ہوتی ہے وہ کیسے پوزیشن لے سکتی ہے۔ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے، جو عزم کر لے اور محنت کرے تو پا سکتا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، ثمینہ نہال کو بھلا چکی تھی اور وہ کسی مقام پر پہنچنا چاہتی تھی۔ ہمارے بی اے کے پیپرز ہو چکے تھے اور اب رزلٹ کا شدت سے انتظار تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے میں بور ہو رہی تھی، کتابوں سے بھی دل اوچاٹ ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ والے علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا، وقت کاٹنے کو میں نے اس میں ٹیچنگ شروع کر دی اور ثمینہ سے بھی کہا کہ تم بھی میرے ساتھ آ جایا کرو، دونوں کا وقت اچھا کٹے گا اور رزلٹ آنے کے بعد کچھ اور کرنے کا سوچیں گے۔ ثمینہ نے اس بات کا ذکر گھر میں کیا تو اس کے گھر والوں نے منع کر دیا، مگر پھر بہت منت سماجت کے بعد وہ مان گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ ہم دونوں سارا دن اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ گزارتے۔ ثمینہ بھی خوش تھی، تبھی میں کہتی تھی کہ دیکھا میں نہ سمجھاتی تھی کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، وقت اچھا گزر جائے گا۔ ایک دن جب ہم دونوں گھر سے نکلی تو ایک لڑکے کو جاتے دیکھا۔ اسکول یونیفارم میں تھا اور اسی اسکول کا طالب علم تھا جہاں ہم پڑھا رہے تھے۔ اجلے سفید یونیفارم میں وہ اتنا حسین لگ رہا تھا جیسے رات میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اس کا قد اپنی عمر سے زیادہ تھا، عمر یہیں کو 16-17 برس کے درمیان ہوگی، مگر اچھی صحت کی وجہ سے 18-19 سال کا دکھائی دیتا تھا۔ خوبصورت آنکھوں پر لمبی لمبی پلکیں اس کے چہرے کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اسکول پہنچے تو دیکھا کہ وہ میٹرک کی کلاس میں چلا گیا ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 10ویں کا طالب علم ہے۔ جب میں اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ ثمینہ بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ یوں پوچھ لیا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی اس لڑکے کو دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، واقعی قدرت کا مکمل شاہکار ہے، یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے، اس کی صورت نے میرے تخیل کو منہمس کر دیا ہے۔ بہت عرصے سے میں نے تصویر کشی ترک کر دی تھی، آج جی چاہتا ہے کہ تصویر بناؤں اور اس کو سامنے بٹھا کر اس کی صورت کو کاغذ پر اتار لوں۔ بعض صورتیں شاہکار ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر آرٹسٹ کا برش خود بخود چلنے لگتا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارے اسکول کا بچہ ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو جاتی، مگر اگلے دن میں اس وقت چونک گئی جب ثمینہ نے دیکھا کہ ثمینہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے پاس گئی اور اس نے ان سے درخواست کی کہ مجھے 10ویں کلاس دے دیں۔ وہ پہلے 9ویں کو پڑھا رہی تھی، چونکہ پوزیشن ہولڈر تھی، لہذا میڈیم نے اسے بخوشی 10ویں جماعت کے 2 پیریڈز دے دیے، جس میں ایک اسلامیات اور دوسرا آرٹ کا تھا۔ ثمینہ 10ویں کو پڑھانے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا جس کا نام خاور ہے بہت ہونہار اور باادب بچہ ہے۔ اب وہ روز اس کی تعریفیں کرتی تھی اور تعریف کرتے تھکتی نہ تھی۔ تو ایک دن میں نے طنز کیا کہ ثمینہ تم عجیب قسم کی ٹیچر ہو، اپنے طالب علم کے قصیدے گاتی ہو، کیوں نہ گاؤں؟ مجھے اس کی تصویر جو بنانی ہے، کسی دن اس کو سامنے بٹھا کر اس کا پورٹریٹ بناؤں گی، پھر تم میرے برش کا کمال دیکھنا۔ تو بنا ڈالو، دیر کس بات کی؟ دیر یوں ہے کہ ابھی تک اس کے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں اور میں اس کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتی۔ امتحانوں کے بعد فرصت ہوگی تو اس کو گھر بلا کر
پورٹریٹ بناؤں گی۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ میں 8ویں کلاس میں تھی کہ کسی نے اچانک آنے کی اجازت مانگی۔ چونکا بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، بغیر دیکھے کہہ دیا کہ اندر آ جاؤ۔ میں سمجھی کہ ہمارے اسکول کا کوئی لڑکا ہوگا، مگر جب وہ اندر آ گیا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ وہ تو ایک اجنبی نوجوان تھا۔ کہنے لگا، کیا یہ؟ میں نے سوال کیا۔ خاور سے بات کرنی ہے، میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ خاور؟ میں نے سوالیہ انداز سے دہرایا۔ جی، وہ یہاں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ تبھی میں نے ذہن پر زور دیا تھا۔ اچھا، وہ خاور، وہ سامنے جو کلاس ہے، ادھر چلے جائیے، آپ 8ویں میں آ گئے ہیں۔ سوری کہہ کر وہ نوجوان کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کی شکل و صورت خاور سے اس قدر ملتی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا بڑا بھائی ہے۔ چھٹی کے وقت خاور نظر آیا، بلا کر پوچھا، تمہاری بھائی سے بات ہو گئی؟ جی مس، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کا دھیما لہجہ بہت اچھا تھا۔ سمینا ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ بہت تمیزدار اور باادب لڑکا ہے۔ آج سمینا بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا خاور کا بھائی تمہاری کلاس میں آیا تھا؟ بولی، ہاں۔ وہ تمہاری کلاس میں کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے ویسے ہی مذاقاً اس کو چھیڑنے کو کہا، اپنے بھائی سے اسے کوئی بات کرنی تھی۔ خدا خیر کرے، کہیں تم سے تو بات نہیں کرنی تھی؟ ایسے مذاق تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن مذاق میں ایک اور مذاق بھی ہو گیا۔ وہ نوجوان روز اسکول کے گیٹ پر موٹر سائیکل پر آنے لگا، چھٹی کے وقت آتا اور خاور کو ساتھ بٹھا کر لے جاتا یا مس کا دیدار کر لیتے۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ سمینا ان دونوں بھائیوں کو بہت غور اور دلچسپی سے دیکھتی ہے، اور جب تک یہ گیٹ پر موجود رہتے ہیں اس کی نظر نہیں ہٹتی۔ دل میں کہا، خدا خیر کرے، میری سہیلی کا مدت بعد کسی پر دل آیا ہے، اور خاور کا یہ بھائی جس کا نام ابھی تک میں نہ جانتی تھی، خاور سے کم حسین نہیں تھا۔ سمینا کو ایک دن میں نے ٹٹولا تو کہنے لگی، ہاں مجھے اچھا لگتا ہے، میں کیا کروں، دل کی بات ہے، اور دل پاگل ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ پھر میرا دل تو ایک آرٹسٹ کا دل ہے، حسن پرست ہے، ہر خوبصورت چیز اس کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اس میں بری کیا بات ہے؟ یہ نوجوان ہم سے عمر میں بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے، یہی 1 سال، اور یہ زیادہ فرق نہیں ہے، 1 سال نہیں، کم از کم 5-6 سال۔ وہ بولی۔ میں پھر بھی اس کی بات کو نہ سمجھ سکی کہ کس کے بارے میں بات کہہ رہی ہے، یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ خاور کے بھائی کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ سمینا ہر وقت کسی سوچ میں گم رہنے لگی تھی۔ اس کے ذہن پر کوئی چھا گیا تھا، جس کی پرچھائیں اس کے ذات کے ساتھ ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا، بھی کون ہے؟ بولی، جو بھی ہے، بس دل یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے سامنے رہے، اور میں نے ایک روز کہہ دیا، سمینا اگر تم خاور کے بارے میں سوچ رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خاور کے بارے میں سوچتی ہو تو غلط ہے، کیونکہ اخلاقی لحاظ سے بھی یہ درست نہیں۔ تمہارا اور اس کا استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، اور یہ بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اس رشتے کے تقدس کو کیا خطرہ، جبکہ میں اس کے حسن سے متاثر ہوں اور اس کی تصویر بنانا چاہتی ہوں۔ یہ میرے اندر کے آرٹسٹ کی دماغ ہے، اور بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو کیا کسی کی تصویر بنانے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے جواب دیا، اور چپ ہو گئی۔ امتحان ختم ہو گئے۔ خاور سے سمینا نے وعدہ لیا تھا کہ امتحان ختم ہو جائیں گے تو وہ گھر آئے گا جب تک اس کا پورٹریٹ بنا سکے۔ خاور گھر آیا تو سمینا کے بھائی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔
اس بات پر سمینہ بہت خوش تھی کیونکہ اب خاور کا ان کے گھر آنا آسان تھا اور وہ اس سے بات کر سکتی تھی، اس کی تصویر بنا سکتی تھی۔ بالآخر اس نے خاور کو آمادہ کر لیا، رنگ اور برش سنبھال لے اور اس کی تصویر بنانے میں مگن ہو گئی۔ یہ ایک دن کا کام نہ تھا، روز خاور کو کچھ دیر اس کے سامنے بت کی طرح بیٹھنا ہوتا تھا۔ خاور کی عادت تھی کہ بہت سویرے اٹھ جاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ اس کے بعد سمینہ کے گھر آ جاتا اور لان میں کرسی پر بیٹھ جاتا تو سمینہ رنگ اور برش لے آتی اور اس کی تصویر بنانے لگی۔ ایک روز میں نماز اور دعا سے فارغ ہو کر اپنے گیٹ سے نکلی اور چہل قدمی کرتے ہوئے سمینہ کے گھر کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ خیال تھا کہ وہ اس بے معمول لان میں بیٹھی تصویر بنا رہی ہوگی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کرسی پر اکیلی بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ کیا ہوا سمینہ؟ میں نے کہا۔ خیریت تو ہے؟ کیا خاور کی تصویر مکمل ہو گئی؟ کچھ نہیں ہوا اور وہ رونے لگی۔ کچھ بات تو ہے میری دوست، ہوا کیا ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ میں نے اصرار کیا تو بولی، تم صحیح کہتی تھی، غلطی میری تھی، اس میں خاور کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ 2 روز قبل کی بات ہے جب تصویر مکمل ہو گئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے جذبات میں بے اختیار خاور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی کو چوما۔ میری حرکت پر وہ گھبرا گیا، شاید اس نے غلط سمجھ لیا۔ کہنے لگا، پلیز ٹیچر آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ کہہ کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ بس آپ میری استاد ہیں، میرے دل سے آپ کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا بھی تھا کہ بظاہر استاد اعلیٰ مقام ہوتے ہیں اور جانے آپ کا کیا حشر ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح بھاگ کر گیٹ سے نکل گیا اور اس کی سوچ پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ شہناز، کتنا دکھ ہے کیا بتاؤں، میں تو اپنے اندر کے آرٹسٹ کے ہاتھوں بے وقوف بنی ہوئی تھی، اپنے تخیل کے دائرے پر بہہ رہی تھی اور وہ سمجھا کہ میں کوئی غلط عورت ہوں اور اس کے لیے غلط جذبات رکھتی ہوں۔ اگلے لمحے اس نے اپنی بتائی ہوئی خاور کی خوبصورت تصویر کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ٹیچرز کو اپنے شاگردوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے کہ استاد کا مقدس تصور مسخ نہ ہو کہ اس عمر میں لڑکے بہت ناسمجھ ہوتے ہیں۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور